مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے پناہ حکیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھلائیں، اور بے شک وہ ذات خوب سننے والی خوب دیکھنے والی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق معراج کے واقعے سے ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو نبوت کے 10ویں سال یا نبوت کے مل جانے کے 11ویں سال معراج کے لیے بلایا، اور معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم، آپ کی فکر کو کم کرنے کے لیے تھا، اس لیے کہ اس سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اسی سال میں آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، تو جس کی وجہ سے آپ کا غم جو ہے وہ بھرا ہوا تھا اور آپ بہت غمگین تھے۔ اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو معراج پر بلایا، اور معراج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ حضور علیہ السلام کو یہ خاص معجزہ دیا گیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، وہاں کا سفر کرایا، اور پھر وہاں سے 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت جہنم کے مناظر دکھانے کے بعد پھر دوبارہ اپنی جگہ پر واپس لوٹا دینا، اور یہ سارا کا سارا منظر اور یہ سارا کا سارا معاملہ پلک جھپکتے ہو جانا، کائنات کے نظام کا رک جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عمل کروانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو ایمان والوں کے لیے، امت کے لیے ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک کو چاک کرنا، اس کو ذکر کیا گیا، اور آپ کی پوری حیات طیبہ کے اندر 4 مرتبہ آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا، اس واقعے کو بھی ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے اور وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، تمام نبیوں کی امامت کے لیے آپ کو آگے کیا گیا، آپ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی، اور امامت کرانے کے بعد جب آپ باہر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سامنے 2 چیزیں پیش کی، ایک شراب کا پیالہ پیش کیا اور ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ ان دونوں میں سے جو چاہے اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو قبول کیا، کہ فطرت سلیمہ کہا کہ یہی ہے کہ آپ دودھ کو قبول کرتے ہیں، لہذا حضور علیہ السلام نے فطرت کو قبول کیا۔
یعنی دودھ کو قبول کیا، لہذا اس امت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کو مد نظر رکھا کہ امت کو بھی جتنی چیزیں دی گئی ہے ساری کی ساری فطرت سے تعلق رکھتی ہے، کہ انسان کے اخلاق، انسان کی فطرت، انسان کی زندگی کے شب و روز کہا کہ اس کے مطابق گزرے، لہذا فطرت کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت کے ذریعے سے نقل کیا گیا تھا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے والا واقعہ ہے۔ اصل میں مسلم شریف کے اندر بھی یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، البتہ بخاری شریف کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا جو تذکرہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کے اندر صراحتاً اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، تو اس بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر نہ کیا ہو، البتہ اس کے بعد کے پورے واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو ہوا وہ براق کے ذریعے سے، وہ جانور جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، سفید کلر کا لمبا جانور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر کے اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، اور امت کو ایک پیغام دیا کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو اس سواری کے بغیر بھی مسجد اقصیٰ لے جا سکتے تھے، اس سواری کے بغیر بھی جا سکتے تھے، لیکن امت کو پیغام دیا کہ اسباب دنیا کے اندر ضروری ہے، لہذا ہم نے بھی اپنے حضور علیہ السلام کو اسباب کے تحت کہا کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک لے گئے، اور پھر وہاں سے ہم نے آسمانوں کا سفر کرایا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد بیت المقدس سے نکلے، آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا، پھر اس کے بعد جبرائیل امین آپ کو آسمان کی طرف لے کر چڑھے، اور یہ سفر آپ کا زینے کے ذریعے سے یعنی سیڑھی کے ذریعے سے ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ لہذا بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین نے جو ہے وہ دستک دی، اور وہاں کا جو داروغہ تھا، وہاں پر جو بیٹھنے والا فرشتہ تھا، اس نے جو ہے وہ پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا ان کو بلایا گیا ہے، تو لہذا جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے، اور پھر ان کو داخلے کی اجازت دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بابن صالح و نبی صالح، کہ تمہارا آنا مبارک ہو، تم جو ہے وہ نیک نبی ہو اور نیک بیٹے ہو، اس لیے کہ ساری کی ساری اولاد آدم علیہ السلام کی پشت سے ہے، لہذا تمام کے تمام نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آتے ہیں، لہذا پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر آگے کی طرف سفر ہوا اور آپ کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جیسا کہ ہم نے بہت ساری صورتوں کے اندر یہ مضمون سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان کہاں کے فاصلے رکھے ہیں، کہا کہ جس طرح پہلے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اسی طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا بھی فاصلہ ہے، اور روایتوں کے اندر اس فاصلے کو 500 سال تک کا فاصلہ بتلایا گیا ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلک جھپکتے اس فاصلے کو ختم فرمایا، اور دوسرے آسمان پر آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح داروغہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ نبی ہے، کیا ان کو بلایا گیا ہے، تو داروغہ سے حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ آنے کی اجازت دے دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر داخل ہوئے، اور وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ان دونوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور آمد کہا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد ان کو تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. تیسرے آسمان پر بھی اسی طرح سوال جواب ہونے کے بعد ان کو داخلے کی اجازت دے دی گئی. اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. اور پھر چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال جواب کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے پانچویں آسمان پر. وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی مرحبا کیا، خوش آمدید کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوش آمدید کہا. پھر جب جبرائیل امین ان کو لے کر ساتویں آسمان کی طرف چڑھے تو روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہا کہ میرے بعد ایک لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مبعوث کرے گا کہ جس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی. اور ایک روایت میں یوں ذکر کیا ہے کہ جس کی امت میری امت سے افضل ہوگی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے کہ اس کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی. یا روایتوں میں یوں ذکر کیا ہے کہ اس کی امت میری امت سے افضل ہوگی. لہٰذا آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں بھی سوال جواب کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور وہاں بیت معمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بیت المعمور کا دیدار کرایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ بیت معمور ہے، یہاں جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جاتا ہے اس کو آئندہ کبھی داخلے کا موقع نہیں ملتا. اور 70,000 فرشتے اس کے گرد گھومتے ہیں. بعض روایتوں میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں طواف کرنے کا ذکر ہے. لہذا حضرت جبرائیل امین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کا جو ہے وہ کیا ہے دیدار کیا. بیت المعمور جس جگہ پر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کے بالکل اوپر ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت معمور ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے. لہذا فرشتے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. لہذا 70,000 فرشتے ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں. پھر آئندہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں لگتا ہے. کہا کہ اتنے سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہیں. لہذا بیت المعمور سے پھر آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جس کو دیوی کا درخت کہا جاتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے پتوں کو دیکھا اور اس کے پھل کو دیکھا تو یوں کہا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح ہے. عرب کے اندر ایک جگہ ہے جس کو مقام ہجر کہا جاتا ہے. وہاں کے مٹکے بڑے مشہور ہیں اور وہاں بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے جب اس درخت کے پھلوں کو دیکھا تو اس کی سائز اتنی بڑی تھی جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہو، اور اس کے پتے کہا کہ اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہو. کہا کہ اتنے بڑے پتے اور اتنے جو ہے وہ کیا ہے اتنے بڑے مٹکے جیسے اس کے پھل تھے. اور پھر میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھانپ لیا اس چیز کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے ڈھانپا، یعنی تجلیات الہی کے ذریعے سے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا گیا. سونے کے پروانے وہاں ارد گرد گھومتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کا دیدار کرایا گیا. ہجر مقام ہجر جیسے مٹکے اور مٹکے کے پھل، یعنی بڑے بڑے پھل آپ نے دیکھے اور بڑے بڑے پتے اس کے دیکھے اور تجلیات الہی وہاں پر ظاہر ہو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ نہریں دکھلائی گئی، جو 2 نہریں جنت میں جاری ہوتی ہے اور 2 نہریں دنیا میں آتی ہے. دنیا میں جو آتی ہے وہ دریائے فرات ہے اور دریائے نیل ہے. یہ دونوں نہریں آگے جنت سے چل کر دنیا میں آتی ہے. اور 2 نہریں آگے جو عرش کے نیچے سے بہتی ہے، عرش کے نیچے سے جو ہے بیت المعمور سدرۃ المنتہا کے قریب سے جو نہریں بہتی ہے، اس نہروں میں ایک نہر کوثر ہے اور دوسری نہر رحمت ہے. تاکہ یہ دونوں نہریں جو ہے وہ
بیت المعمور کے نیچے سے، اور بعض روایتوں میں یوں ذکر کیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے اندر سے بہتی ہے، اس لیے کہ جنت الفردوس بالکل عرش کے نیچے ہے اور وہاں سب سے اعلیٰ جنت اسی کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ چاروں نہریں وہیں سے بہتی ہے، اس کا پانی جو ہے وہ خوشبودار ہے، بہت عمدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا دیدار کیا اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، جیسا کہ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ آپ نے معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار کیا، اور آپ کو اس رات میں نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر ختم تک یہ تحفہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا کہ نمازوں کا جو تحفہ ملا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دیا گیا، اور معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازوں کو فرض کیا گیا کہ امت کے لیے 50 نماز۔ اس سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد معراج سے پہلے آپ پر اپنی ذات کے اعتبار سے 3 نمازیں فرض تھیں۔ ایک تہجد کی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کی گئی، اور دوسری 2 نمازیں جن کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وغیرہ ادا کرتی تھی۔ عام طور پر ظہر عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے تاکہ وہی وقت، اور یہاں معراج میں آپ کو 50 نمازیں دی گئی۔ آپ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کر کے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام کیا، اور امت کے ذریعے امت کو ایک پیغام دیا، اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ لہذا یہ 50 نمازوں کی صورتوں میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹے تو وہی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کیا دیا گیا تم؟ کہا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اپنی امت کا یعنی بنی اسرائیل کا حال جانتا ہوں کہ جب انہیں 2 وقت کی نماز دی گئی تھی وہ اس کو بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، لہذا جاؤ تم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تخفیف کرے یعنی کمی کرے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازوں کو کم کر دے یعنی 45 ہو گئی۔ لہذا 45 نمازیں لے کر حضرت جبرائیل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کم کیا؟ آگے 5 نمازیں کم کر دی، 45 نمازیں ہو گئی۔ تو کہا کہ تمہاری امت اس کو برداشت نہیں کر سکے گی، جاؤ اللہ سے اور تخفیف کی درخواست کرو۔ لہذا یہ تخفیف کا معاملہ چلتا گیا، اخیر میں 5 نمازیں دی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہاری امت یہ 5 نمازیں ادا کرے گی، ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں، ایک نماز کے بدلے میں 10 نماز کا ثواب، لہذا 5 نماز کے بدلے میں ہم 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری امت کا کوئی آدمی اگر نیکی کا ارادہ کرنا چاہے اور نیکی کا ارادہ کرے ہم اس کے لیے 1 نیکی لکھ دیں گے، اور جب اس نیکی کی تکمیل کرے یعنی اس نیکی کو پورا کر لے ہم اس کے لیے 10 نیکی کا ثواب لکھیں گے۔ اور جب تمہاری امت کا کوئی فرد اگر کسی گناہ کا ارادہ کرنا چاہے اور گناہ کا ارادہ کرے ہم اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھیں گے، اور جب وہ گناہ کر لے گا تو اس کے لیے 1 گناہ کے بدلے میں 1 گناہ لکھیں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا، اور پھر 5 نمازوں کو جب لے کر واپس لوٹے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنی اسرائیل 2 نمازیں بھی برابر ادا نہیں کر سکتی تھی، لہذا تم واپس جاؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر دی اور کہا کہ اب بار بار مجھے جاتے شرم آتی ہے، لہذا حضور نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات علماء مفسرین نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو ہمدردی کی وجہ سے واپس بھیج رہے تھے کہ واپس جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ بنی اسرائیل 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتی تھی، لہذا تم جاؤ اور واپس کرو، ایک ہمدردی۔ اور دوسری وجہ یہ نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آسمان پر جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور آپ کا نور آپ کے اوپر پڑتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب واپس لوٹتے تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے چہرے سے اس تجلیات کو اخذ کرتے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا اپنے دور میں۔ جب کوہ طور کے اوپر آپ چڑھے تو وہاں پر اللہ کو دیکھنا چاہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اپنی تجلیات کو پہاڑ کے اوپر اتارا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بار بار تجلیات الہی کو دیکھ رہے تھے اور تجلیات الہی سے جو ہے مشرف ہو رہے تھے، ان کو تسکین نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے بار بار حضور کو بھیج رہے تھے۔ حضور بار بار جاتے، بار بار واپس آتے، ایک نئی تجلیات الہی ان کو دیکھنے کو ملتی تھی، اس وجہ سے وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات الہی سے منور وہ خود بھی ہو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منور ہو رہے تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کرائی گئی، جیسا کہ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر حضرات ائمہ، مفسرین، محدثین رجب کے مہینے کو ذکر کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، لیکن ایسا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ 27 رجب ہی کو معراج کی رات ہوئی ہو، کہا تو اس کے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 27 کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے سے بڑے خوش ہوئے، آپ کو اطمینان ہوا، آپ کو جو ہے وہ قلب خاطر ہوا، اور حضور کی وہ واحد ذات ہے کہ جو جنت بھی دیکھ کر آئی ہے، جہنم بھی دیکھ کر آئی ہے، عرش بھی دیکھا ہے، آسمانوں کا منظر بھی دیکھا ہے، لہذا حضور کی بات کی تاثیر ہی کچھ الگ رکھی اللہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس واقعے کو بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتوں کو دکھلائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے معراج کا واقعہ، اس لیے کہ فلاسفہ کے یہاں، سائنسداں حضرات کے یہاں کہا کہ آسمانوں پر جانا اس طرح ممکن نہیں ہے، وہ خلق و القیام کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی نہیں جا سکتا اور جو جاوے گا وہ واپس نہیں آ سکتا، ایسے ان کے عقیدے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس کی دنیا ہے، اس کا جہاں ہے، اس کی قدرت ہے، اس کے کرشمے ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے لے جا سکتا ہے اور جس کو چاہے واپس لا جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت کے اندر معراج کے واقعے کو ذکر کیا، اور بھی کچھ باتیں معراج کے واقعے سے متعلق آگے ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس معراج کے واقعے سے ہمارے ایمان میں تجدید پیدا فرماوے اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پختہ فرماوے، اس لیے کہ معراج کے واقعے کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے اور اہل کفر کا کفر بڑھتا ہے کہ وہ نافرمانی پر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کہیں ہوتا ہوئے ایسا نہ ہوئے، تو لہذا ان کا کفر اور بڑھتا ہے اور اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کو ذکر کیا۔ لہذا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا واقعہ صراحتاً نص قرآنی سے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں اور زیادہ ترقی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔